بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 9۔ خودکشی، عشق، قتل یا پھر ترک وفا، کچھ بھی کر سکتی ہے جذبات میں آئی لڑکی، لیکن نہیں، وہ ایسے کیسے مر سکتی تھی اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر؟ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے اپنے ہاتھ سے گولیاں دور اچھال دیں اور گھٹنوں میں سر دیے ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا اسے سنبھالنے کے لیے۔ وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کے رونا چاہتی تھی، کوئی تو ایسا ہو جو اسے صرف 2 بول تسلی کے دے سکے، اس سے یہ کہہ سکے کہ مجھے تم پہ یقین ہے، مگر اس کے آس پاس ایسا کوئی نہیں تھا۔ در حقیقت سب نے اسے توڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کم از کم ماں باپ کو تو اپنی تربیت پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مگر وہ بھی اسے سمجھ نہ سکے۔ اسی غم نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ اور ارحان، وہ تو اس سے محبت کے دعوے کرتا تھا نا، سب گھر والوں سے لڑ کر اس سے نکاح کیا تھا، تو اب کیوں وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا؟ اس کی محبت اتنی کھوکھلی تھی، اتنی ناپائیدار، ایک ذرا سی ٹھیس پہ رزا رزا ہو گئی۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نہ دکھی۔ ایسے ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی، وہ رات جو نہایت اذیت ناک تھی، جس رات کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہ سوچا۔ وہ رات اس پہ بیت چکی تھی۔ ساری رات وہ بے سدھ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری کوئی بے جان وجود۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو ایک الگ ہی رنگ دے رہی تھی۔ آج اس کی زندگی میں سب کچھ بدلنے والا تھا، دکھوں کی ایک نئی داستان رقم ہونے جا رہی تھی۔ وہ دکھ جو کل رات کے بعد اس کی زندگی میں لکھ دیے گئے تھے، آج تو اس کے لیے خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں، اس کا دل کسی انجانے خدشے کے پیش نظر ڈر رہا تھا۔ اسے ارحان سے ڈر لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں چھپی اپنے لیے بے اعتنائی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر کھڑکی کے پار ابھرتے سورج کو دیکھا، کچھ ہی دیر میں اجالا پھیلنے والا تھا، ایسا اجالا جو اس کی قسمت میں سیاہی بھر دے گا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کل تک جس گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، آج وہاں موت کا سا سناٹا چھایا تھا۔ آج مومنہ اور امر کی بارات تھی، تو اس کے ساتھ ہی فجر کی رخصتی بھی طے کر دی گئی تھی، مگر سب خاموش تھے، ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ اور ماہر، وہ تو کل رات سے ہی گھر نہیں لوٹا، جانے کہاں کہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ اب وہ شاید خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ اب وہ زندگی بھر فجر کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ارحان الگ کل رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھا، نہ وہ باہر نکلا اور نہ کسی سے بات کی۔ وہ ساری رات ٹوٹتا اور جڑتا رہا تھا، اپنی آنکھوں پہ بے اعتباری کی پٹی باندھے کسی کی زندگی جہنم بنانے جا رہا تھا۔ دوپہر میں مہربانو فجر کے روم میں اس کی شادی کا جوڑا لے کر گئیں۔ اٹھو، یہ کپڑے چینج کر لو، تمہیں مومنہ کے ساتھ پارلر جانا ہے، مہربانو نے اس سے سرد لہجے میں کہا۔ فجر نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، فجر نے اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ مہربانو غصے سے اس کی طرف پلٹی۔ بہت تماشا بنا دیا ہے تم نے ہمارا، مزید تماشا مت بناؤ، اگر ہمارا ذرا سا بھی احساس ہے تمہیں تو اٹھو اور جا کے کپڑے چینج کرو، انہوں نے درشتی سے کہا، اور اس کی طرف ایک قہر آلود نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ فجر نے خالی خالی نظروں سے بیڈ پہ پڑے سرخ جوڑے کو دیکھا جو اس کی بربادی کا سامان تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ نہا کر کپڑے پہن کر باہر نکلی تو مہربانو اس کی منتظر تھیں۔ انہوں نے ایک نظر اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں پر ڈال کر نظریں پھیر لیں۔ چلو نیچے، ماہد اور مومنہ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے فجر کو تیار دیکھ کر اسے نیچے چلنے کا کہا۔ فجر خاموشی سے سر جھکائے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ دونوں نیچے پہنچی تو مومنہ اور ماہد انہی کا انتظار کر رہے تھے، ساتھ میں ظہیر تایا اور سائرہ تائی بھی تھے۔ فجر ڈر کے مزید خود میں سمٹ گئی۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی، مگر دونوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ فجر کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی چھلک گئیں۔ جاؤ بیٹا دھیان سے، ظہیر صاحب نے ماہد سے کہا۔ ماہد نے اسبات میں سر ہلایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ راستے بھر تینوں کے بیچ خاموشی حائل رہی۔ فجر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہی تھی۔ ماہد نے مومنہ کو اشارہ کیا، تم بولو۔ مومنہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ماہد نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی اور پیچھے پلٹ کر مومنہ اور پھر فجر کی طرف دیکھا۔ فجر، ماہد نے آہستہ سے اسے پکارا، مگر فجر پہ کوئی اثر نہ ہوا، وہ ایسے ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ فجر، اس بار مومنہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ فجر نے چونک کر سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ فجر نے گاڑی رکی دیکھ کر پوچھا۔
وہ تم سے بات کرنی تھی، ماہد نے کہا۔ کیا؟ فجر نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ ہم ماہر بھائی کو ابھی فون کرتے ہیں، وہ آ کے تمہیں لے جائیں گے، مومنہ نے اس کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے کہا۔ فجر نے تھکے تھکے سے انداز میں ان دونوں کی طرف دیکھا۔ تم دونوں کو بھی یہی لگتا ہے؟ تم لوگوں کو بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ میں پیار کرتی ہوں ارحان سے، شوہر ہے وہ میرا، تم لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ فجر نے افسوس سے گردن جھکائے کہا۔ اور تمہارا بھائی، صرف نفرت کرتی ہوں میں اس سے، اتنی نفرت میں نے اپنی زندگی میں کسی سے نہیں کی جتنی نفرت ماہر بھائی سے کرتی ہوں، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے زخم پھر سے کلید دیے گئے تھے۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہد نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی۔ مومنہ نے ہمدردی سے فجر کی طرف دیکھا جو سر جھکائے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ ماہد ان دونوں کو پارلر کے باہر اتار کر اپنے کام سے چلا گیا۔ آپ ماہر کو فون کر کے معلوم تو کریں وہ کہاں ہے، کل رات سے گھر نہیں آیا، سائرہ بیگم نے ظہیر صاحب سے پریشان لہجے میں کہا۔ جہاں بھی ہے رہنے دو، اگر وہ میرے سامنے آیا تو میں خود اس کا گلا دبا دوں گا، ظہیر صاحب نے غصے سے کہا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، ماہر کو گولی سے اڑا دیں، اس کی بہن کی شادی ہے، اگر وہ ہی شادی میں شرکت نہیں کرے گا تو خاندان والے ہزار باتیں بنائیں گے، آپ پلیز اسے فون کر کے گھر آنے کا بولیں، سائرہ بیگم نے انہیں رسان سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی یہ نازک صورتحال غصے اور اشتعال انگیزی سے حل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ظہیر صاحب نے ان کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور موبائل نکال کر ماہر کو فون ملانے لگے۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ بالآخر کافی دیر بعد اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم بابا، ماہر نے فون اٹھا کر نیند میں ڈوبے لہجے میں کہا۔ کل رات وہ گھر سے نکلنے کے بعد جانے کتنی دیر تک سڑکوں پہ گاڑی بے مقصد دوڑاتا رہا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے فجر کا معصوم چہرہ آ جاتا اور وہ ندامت کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا، مگر وقت گزر چکا تھا، اب وہ خالی ہاتھ تھا۔ ساری رات اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہونے کے بعد وہ تھک ہار کے اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں چلا گیا اور شاید اس وقت بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کے فون کی بیل پر آنکھ کھولی۔ اگر آوارہ گردیاں ختم ہو گئی ہیں صاحبزادے تو گھر واپس آ جاؤ، تمہاری بہن کی شادی ہے، ظہیر صاحب نے سخت لہجے میں کہا۔ جی میں آتا ہوں، ماہر نے اپنا سر صوفے کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف ظہیر صاحب نے غصے سے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد ماہر گھر پہنچا تو سائرہ بیگم اس کی منتظر تھیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکیں۔ کہاں تھے تم کل رات سے؟ کچھ کھایا تم نے؟ دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ سائرہ بیگم نے اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ ماہر کا بکھرا بکھرا حلیہ ان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہوں میں، ماہر نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ذرا وینیو پہ ارینجمنٹ دیکھنے جا رہا ہوں، ماہر جلد بازی میں کہتا ہوا ان کے سامنے سے نکل گیا۔ اگر وہ ان کے سامنے کچھ دیر اور کھڑا رہتا تو شاید خود سے قابو کھو دیتا۔ ہال میں سب مہمان آ چکے تھے۔ عمر اور مومنہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں کو ساتھ میں بٹھا دیا گیا۔ رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ سرخ رنگ کے شرارے میں ملبوس مومنہ کوئی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ عمر بھی کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فجر کو لا کے ارحان کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ سرخ اور کریم کلر کے امتزاج سے بنا لہنگا پہنے وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ اس پہ روپ آج ٹوٹ کے برسا تھا، جو بھی دیکھتا داد دیے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا، اور ارحان اس کے برابر میں بالکل سنجیدہ بیٹھا تھا۔ دور کھڑے ماہر نے زخمی نظروں سے فجر کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ درد کی ایک لہر سی اسے اپنے دل میں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس نے بے اختیار ہی نظریں جھکا لیں۔ تکلیف ہو رہی ہے نا؟ جانے کب میرب ماہر کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے چونک کر پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ کر۔ میرب اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ماہر غصے سے بل کھا کے رہ گیا۔ اگر اتنے لوگوں کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا تو ابھی میرب کا دماغ صحیح کر چکا ہوتا۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھو، ماہر نے ایک بیزار سی نگاہ اس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ کیوں جھوٹ بولا آپ نے؟ میرب نے ایک جتاتی سی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا یہ انداز ماہر کو چونکا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماہر نے کھوجتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب تو بہت صاف اور واضح ہے کہ آپ نے بیچاری فجر کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیے نا وہ لوگوں کے کیسے کیسے رویوں کا سامنا کر رہی ہے۔ میرب نے اسٹیج پر سر جھکائے بیٹھی فجر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ ماہر نے اس کی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہے آپ نے صحیح سوال،
میرب اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے ہی فجر کو آپ کے روم میں بھیجا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا، اس کو جوس پلایا تھا، اور ٹرسٹ میں جوس میں نے کچھ نہیں ملایا تھا۔ میرب نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ماہر کے سر پہ جیسے کوئی دھماکہ ہوا ہو، وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے اسے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، ماہر نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ مجھے کچھ بھی بولنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے۔ اگر میں نے فجر کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیوں نہیں بتایا آپ نے سچ، جب وہ آپ کے سامنے کھڑی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی؟ کیوں چپ رہے تھے آپ؟ آگے بڑھ کے گواہی دیتے۔ اصل بات تو یہ ہے، آپ ایک خود غرض انسان ہیں جو صرف خود سے پیار کرتا ہے۔ میرب اسے آئینہ دکھا رہی تھی اور وہ سن سا کھڑا اسے سن رہا تھا۔ جھگڑا تمہارا اور میرا تھا، تم فجر کو بیچ میں کیوں لائیں؟ ماہر نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ میں نہیں لائی فجر کو، فجر تو ہمارے بیچ میں ہمیشہ سے تھی، میرب نے آنکھوں میں آنے والی نمی کو پیتے ہوئے کہا۔ آپ کیا سمجھے تھے ارحان بھائی فجر کو چھوڑ دیں گے؟ میں بہت اچھے سے واقف ہوں اپنے بھائی کی عادت سے، جو چیز ان کی ہے وہ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ چیز فالتو سامان کی طرح کسی کونے میں پڑی رہے، میرب نے تلخ لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ماہر کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح وہاں کھڑا رہ گیا۔ سب لوگوں کی زبان پہ فجر کی اس اچانک رخصتی کے بارے میں سوالات تھے۔ ارحان کی اسلام آباد میں جاب ہے تو اب اس کو اتنی لمبی چھٹی نہیں مل سکتی، تو ساتھ ہی رخصتی کر دی۔ وہ لوگوں کو مطمئن کر کے تھک چکے تھے۔ بالآخر تقریب بخیری و عافیت تمام ہوئی تو سب لوگوں نے گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر مومنہ کا شاندار استقبال ہوا اور اسے نہایت پیار اور مان سے اجلاء عروسی میں پہنچا دیا گیا، جبکہ فجر کے استقبال کے لیے چچا جان کے پورشن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ سائرہ تائی فجر کو ارحان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ فجر نے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی ابتر حالت دیکھی۔ فرش پہ جگہ جگہ کشن اور تکیے بکھرے پڑے تھے، جیسے رات بھر کمرے میں موجود چیزوں پہ اپنا غصہ نکالا گیا ہو۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور کشن اور تکیے اٹھا کر جگہ سے لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد کمرہ اپنی اصل شکل میں لوٹ آیا۔ وہ ارحان کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ جانتی تھی ارحان نہیں آئے گا۔ پھر بھی ایک موہوم امید کے سہارے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں بار بار آنسو امڑ رہے تھے، مگر اب وہ رو رو کے بھی تھک چکی تھی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ کل پوری رات کی جاگی ہوئی تھی اور اعصابی اور جسمانی طور پہ بے حد تھک چکی تھی، اس لیے بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔